बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं मेंगोरा बाईपास पे अयूब ब्रिज के सामने। ये दरिया के ऊपर जो अयूब ब्रिज है इसको कल से बंद कर दिया गया है क्योंकि इस ब्रिज के तबाह होने का ख़तरा था। और बिल्कुल मैं आपको दरिया के किनारे खड़ा नज़र आ रहा हूँ और इस दरिया के किनारे आपको ये होटल नज़र आ रहे हैं। कल जो बहुत ज़्यादा पानी आया तो ये होटल जो है ये गिर गए और जो सैलाब की तुग़यानी है उसकी वजह से जो आसपास के घर और दीगर इमारतें हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त हम स्वात का जो इलाका मेंगोरा है उसमें दाखिल हो चुके हैं और अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ सैलाब के बायस जो तबाही आई है उसका क्या पैमाना है और क्या सूरत हाल है। और जब भी यहाँ पे सैलाब आता है तो जो दरिया के किनारे इमारतें और होटल हैं वो इतनी आसानी के साथ रेत के घरोंदों की तरह गिर क्यों जाते हैं और बाकी जो सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करते हैं। और ये मेंगोरा बाईपास पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल इतना पानी आया कि यहाँ जो गाड़ियाँ थीं और बहुत से जो मकानात थे वो तबाह हो गए। आपको ये गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कल पानी में तैर रही थी लेकिन अब पानी कुछ उतरा है तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये कीचड़ में और गर्दो गुबार में आपको अटी हुई नज़र आ रही हैं और पीछे जो बहुत सी गाड़ियां हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो फ़िलहाल इन गाड़ियों को यहाँ से निकालने की पोजीशन में नहीं है, अपना जो माल असबाब है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप यहीं पे रहते हैं जी? जी, अस्सलाम वालेकुम। बताएंगे कल क्या हुआ यहाँ पे? मैं लाहौर स्टील का CEO हूँ और ये हमारी जगह है। अच्छा। तो कल अचानक से सैलाब आया, पीछे से पर्दा जो है वो पट गया है, पीछे से सारा पानी आया, वीडियो आपने देखी होगी। तो ये जो सारी गाड़ियाँ इस तरह बह रही थी जिस तरह तिनके नहीं बह रहे होते, तो इस तरह हमारे गोदाम में सीमेंट पड़ा हुआ है कुछ 30-40 लाख का। अच्छा। वो भी सारा ख़राब हो गया है। अच्छा। और ये सारी गाड़ी आप देख इधर पीछे मकानात को भी नुकसान हुआ है जी? मकानात को जी, मकानों में सारा जो है पानी अंदर घुस चुका है और बड़ा नुकसान हो गया है। लोग कारपेट वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोग तो टाइम पे शुक्र है और रेस्क्यू वालों ने रेस्क्यू कर दिया था, वो निकल चुके थे। बाकी जो है वो माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और ये स्वात में दरिया के किनारे पे एक पार्क था और ये पार्क बिल्कुल सामने आपको दरिया नज़र आ रहा है और दरिया का जो पानी है वो उसका जब उसकी सतह बुलंद हुई तो पानी जो है वो दरिया से निकला और उसने ये इस पार्क की जो दीवारें हैं इन दीवारों को तोड़ा और दीवारों को तोड़ के तो इस तरफ आप देखें कि ये जो स्वात वंडर पार्क है ये पानी इसके अंदर आया और ये इसने सब कुछ तबाह कर दिया है। और जितने भी आपको यहाँ पे आपको झूले वगैरह नज़र आ रहे हैं तो ये जनरेटर्स के साथ चलते थे, इनके अंदर मशीनें लगी हुई थी, वो सब कुछ तबाह हो गया और कल रात को ये सारा कुछ पानी में डूबा हुआ था। अब सूरत हाल जो है यहाँ पे कुछ बेहतर नज़र आ रही है। इस पार्क के ओनर जो है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम खालिद खान है। खालिद साहब, ये क्या हुआ कल यहाँ पे? बस यहाँ पर पानी आ गए थे, तकरीबन कहीं पर पानी का फ्लो 12 फुट था, कहीं पर 14 फुट था। और ये वैसे तो हम दरिया से तकरीबन कोई 450 फीट के किनारे पर हैं। 2010 में भी इधर इतना पानी नहीं आता, लेकिन फर्स्ट टाइम जिस तरह पूरी स्वात में पानी आ गया तो यहाँ पर भी इन्होंने दीवारों को तोड़ा और फिर पार्क में पानी एंटर हो गया और फिर यहाँ पर हमारे जनरेटर्स और झूले काफ़ी सारी जूते राइड्स वो पानी में डूबी हुई थी। अभी पानी उतरे तो अब हम अपने नुकसान का अजाला कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे कंटेनर भी आया था, वो तो पूरा का पूरा गायब है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर स्पेयर स्पॉट रूम था, उनके सारे सामान गायब है। तो अभी जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमें अपने नुकसान का पता चलेगा। आपका जो सामान जो आप कह रहे हैं गायब है वो पानी में चला गया? डेफिनेटली सर, क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो वीडियो में आप देख सकते हैं कि कम से कम कहीं पर तो 12 फुट था और कहीं पर वो जो जिधर डाजिमकार है वो पूरा का पूरा फ्लोर उसमें पानी में मतलब फ्लो के साथ बह रहा था। तो उसमें काफ़ी सारे सामान अभी हमारे गायब है। इस तरह हमारी सारी किचन, दुकानें, जनरल स्टोर वो सारे डिमोलिश हो चुके हैं सर। अच्छा सर, तो ये यानी कि आपका नुकसान जो है वो लगता है करोड़ों में है? ऐसा ही है सर, क्योंकि एक जनरेटर 40-40 लाख रुपए का है, एक झूले का मोटर जो है वो 2.5-3 लाख, एक पैनल 5-5 लाख रुपए की है।
تو اگر نقصان کا ازالہ لگایا جائے تو بعد میں ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہے کروڑوں میں۔ آپ کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا، کسی نے اطلاع نہیں دی کہ پانی آنے والا ہے؟ ویسے تو گورنمنٹ نے ہمیں اطلاع کیا تھا، اور جس دن مطلب انہوں نے الرٹ جاری کیا تو اس دن تو پانی نہیں آیا، لیکن یہ مطلب سڈن 2 بجے ہمیں پتہ چلا کہ پانی آنے والا ہے، اور اس کے بعد 3 گھنٹے میں مطلب یہ پانی آ گیا، لیکن ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں، کیونکہ یہ والا جو فلڈ ہے نا، اس سے پہلے مطلب ہم نے کبھی نہ سنا تھا اور نہ دیکھا تھا۔ دریائے سوات کے کنارے میں ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ آپ کو خطرہ میرے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ یہ مینگورہ بائی پاس گزر رہی ہے، سڑک ہے، اور اس سڑک کے نیچے آپ کو ایک شگاف نظر آ رہا ہے۔ یہ شگاف جو ہے یہ اس سڑک کو توڑ سکتا ہے، اور اگر جب سڑک ٹوٹ گئی تو جو مینگورہ ہے اس کا اور جو باقی علاقے ہیں اس کے آگے، ان سب کا جو رابطہ ہے باقی علاقوں کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے گا، اور پانی جو ہے وہ اس کا بہاؤ بہت تیز ہے یہاں پہ، اور آہستہ آہستہ وہ جو شگاف ہے، مقامی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو شگاف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف میں ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ دریا کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ دریا کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور یہ جو پیچھے پانی کے اندر لکڑیاں بہہ کے آ رہی ہیں، یہ ان لکڑیوں کو پکڑ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ ان لکڑیوں کو بیچ کے کچھ پیسے کمانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسی طرح دریا میں اترتے ہیں لکڑی پکڑنے کے لیے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دریا کے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو میرے پیچھے ایک تباہ شدہ عمارت نظر آ رہی ہے، یہ دراصل ایک ہوٹل تھا، اور 2010 میں جب سیلاب آیا تو یہ ہوٹل اس سیلاب میں تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ ری بلڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بالکل دریا کے کنارے پہ واقع تھا، اور خدشہ تھا کہ دوبارہ اگر سیلاب آئے تو یہ دوبارہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت سے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ بالکل دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اور یہ دریا کے اندر سے لکڑی نکال کے اور اس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور یہ لکڑی کیسے نکالتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، سلیم خان۔ سلیم خان، یہ آپ لکڑی کیسے نکال رہے ہو؟ جی بس یہ کہ یہ ایک میں نکال رہا ہوں۔ ہاں، لیکن میں نے دیکھا بہت سے لوگ تو اندر بھی، پانی کے اندر بھی اترے ہوئے ہیں۔ اندر اترے ہوئے، جو جس کا عمر پورا ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو آپ بھی کبھی اترے ہو پانی میں؟ نہیں، میں یہ سیٹ پر کھڑا ہوں، جو آتا ہے تو یہ اس لکڑی کا کیا کرو گے تم؟ یہ گھر میں لے چلوں گا جی۔ گھر میں استعمال کرو گے؟ جی۔ اور ادھر اور بھی لوگ ہیں، آپ بھی لکڑی نکال رہے ہو؟ نہیں، میں اسے آیا نا سیل پہ۔ اچھا جی ہاں۔ السلام علیکم یار، آپ اندر جاؤ گے ابھی؟ ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ رسا باندھا آپ نے اپنے ساتھ؟ اچھا، تو ذرا بتائیں گے یہ کیسے لکڑی پکڑے گا؟ یہ پکڑ جائے گا۔ تو آپ نے اس کو رسے سے باندھا ہوا ہے؟ رسی سے باندھا ہوا ہے، تو یہ اندر جائے گا؟ ہاں، تو یہ لکڑی جو ہے اس کو کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ہمارا شوق ہے۔ آپ کا شوق ہے؟ اچھا، لیکن اس کو خوف نہیں ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ تو بہت سے لوگ تو جان سے چلے جاتے ہیں، تو اس کی جان خطرے میں نہیں ہے؟ خطرے میں ہے۔ خطرے میں ہے؟ اچھا، مجبور۔ تو آپ بولے نا یار، آپ بولے نا، آپ اس کو سکھا رہے ہیں۔ مجھے بتائے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کو رسے سے باندھا ہے، تو اس کی زندگی خطرے میں تو ہے نا؟ خطرے میں ہے، مگر اس کی مجبوری ہے، کیا کرے؟ مجبوری کیا اس کی؟ نہیں تو لکڑ ہے نہیں گھر میں، جلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، ادھر گیس ہے نہیں، تو کیا کرے گا یہ لوگ؟ اچھا، تو یہ اپنے گھر میں جا کے جلائے گا یا اس کو بیچے گا؟ نہیں، گھر میں لے کے جا رہے ہیں لوگ۔ جی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جان سے بھی جاتے ہیں۔ جی بالکل، 4-5 بندے لے کے بھی گئے۔ جی 4-5 بندے آپ کے سامنے گئے؟ ہمارے سامنے گئے جی۔ تو آپ کو اس لڑکے کی زندگی کے لیے خوف نہیں ہے؟ مگر کیا کرے، ابھی یہ لوگ مجبور ہے نا۔ جی چلیں جی، اب میں بھی کیا کروں، میں ان سے بحث نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ایک نوجوان ہے، اس سے لکڑی پکڑو گے آپ؟ ہاں جی، تو آپ کو خوف نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے، غریب ہے نا ہم لوگ، غریب ہے نا، ادھر یہ لکڑی
सेट पकड़ता है ना, घर में लेके जाते हैं जलाने के लिए। ये लकड़ी में कील मारा हुआ है डंडे में, इसमें सेट करता है ना। हाँ, तो ये जो कील है, हाँ, ये कील दूसरी लकड़ी को पकड़ेगा। हाँ, दूसरों की लकड़ी को ऊपर रखेगा, फिर इधर साइड में आएगा। तो ये लकड़ी किधर से आ रही है? वो कालाम से और मदियन से, बहरीन से, वो उधर जगह में। ये पीछे से आ रही है लकड़ी। चलो ठीक है। और ये देखें, ये आदमी जो है ये पानी के अंदर उतरा हुआ है और इसको अपनी ज़िंदगी का कोई खौफ नहीं है। और ये बहुत सी लकड़ी जो पीछे से आ रही है, ये उस लकड़ी जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। भाईजान, आपको डर नहीं लग रहा? खौफ नहीं आ रहा? हाँ, क्या मजबूरी है? अच्छा, ये कह रहा है कि मजबूरी है। तो अब मजबूरी में लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, जो स्वात की इंतज़ामिया है और जो सूबाई इंतज़ामिया, उससे गुजारिश है कि इस चीज़ का ख्याल करें। जी बताओ, जी बताओ। इन लोगों का मजबूरी है, सवेरे रात 2-3 बजे आया ना, लकड़ी नहीं है सोका, हर बंदे उधर मजदूरी नहीं है, लोग सब कोई लाते अपने घर के लिए, तो दरिया लकड़ी लाते, छोटे छोटे बच्चे सारे तो उठाते इकट्ठा करके घर ले जाने। अच्छा, तो ये घर में इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ये घर में इस्तेमाल करने, कोई बेचने, कोई लोग बेचने, गरीबी होता है हर बंदे की, और कोई अपने घर ले जाते घर में। तो भाईजान, आपको खौफ नहीं आता कि इसकी जिंदगी भी जा सकती है? क्यों नहीं जा सकते, हर बंदे की मजबूरी है ना। लकड़ी के हिरस करते हैं ना भाई, नीचे हो जाता है दरिया ले जाते, क्या करना है, गरीबी हर बंदों को बहुत टेंशन होता है। और ये अयूब ब्रिज के नीचे आपको नज़र आ रहा है कि बहुत से जो बिजली के खंभे हैं वो टूट गए हैं और यहाँ पे इसको रिपेयर करने का काम जो है वो चल रहा है। और ये बिजली के खंभे टूटने की वजह से जो मवासलाती निज़ाम दरम बरम हुआ है, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे जो मुतलका महकमा है उसका अमला भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो खंभे वंबे टूटे हैं, इनको रिपेयर कौन कर रहा है? ये ऑपरेशन सब डिवीजन स्वात। आपका ताल्लुक वापडा से है? हमारा ताल्लुक। तो ये कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? सर जी तकरीबन हमारे 12 फीडर इससे गुजरते हैं, तो 12 फीडर का इलाका बंद है। बंद है? बंद है मुकम्मल, पूरा का पूरा। अच्छा, तो ये कब आपने इनको बहाल करने का काम कब शुरू किया था? सर जी हमने तो एस्टीमेट बनाए हुए हैं, हाँ। लेकिन अभी यहाँ से 9 पुल अभी इधर इंस्टॉल करने हैं, तो जब तक पानी का बहाव कम नहीं होगा तो उस वक्त। तो अभी पानी का बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है सर। हाँ सर, इंस्टॉलेशन पुल कहीं नहीं हो सकता, ये पानी बहुत ज़्यादा है। तो जब पानी नीचे जाएगा तो फिर आप दोबारा खड़ा करेंगे खंभों को? करेंगे, उस पर तारे बिछाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये किस तरह, यानी कि ये लड़के जो है ये नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे पानी में? हाँ जी भाई, जाएंगे जी, पानी में जाएंगे। भी हमारे पास नहीं है ना, हमारे लिए क्रेन चाहिए इस वक्त। अच्छा, हाँ, तो क्रेन हमारे पास ऑपरेशन सब डिवीजन में मौजूद ही नहीं है। तो ये पीछे देखे ना, ये लिखा हुआ है मेंगोरा ब्रिज 1962, ये 1962 का बना हुआ है। तो 2010 में ये बैग गया था, तो फिर ये हुकूमत पाकिस्तान का बनाया हुआ है। ये 2010 में ये पुल गिर गया था? गिर गया था मुकम्मल, तो इसको दोबारा फिर बहाल किया है? दोबारा बहाल किया गया है। हाँ सर, मेरा नाम बासित अली खान है और मैं कंजू सब डिवीजन में एज असिस्टेंट लाइनमैन काम करता हूँ। हाँ। जैसा आपने मेरे दोस्त अयाज से पूछा कि हेलमेट का काम है, हमने सेफ्टी के लिए पहना हुआ है ताकि ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो हमारे सर को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो इस वजह से हम अपने जो लाइन मैन स्टाफ है उन लोगों के साथ हेल्पिंग के लिए खड़े हुए हैं। तो आपने ये जो तारें गिर गई हैं, जो खंभे गिर गए हैं, इनको दोबारा बहाल करना है? इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल से हमारे सारे जो दोस्त हैं लाइनमैन स्टाफ और हमारे एसडीओ साहब, सुपरडेंट साहब सारे इस पे खड़े हुए। अभी कल आप लोग तो नहीं थे, लेकिन आप वीडियोस में देख सकते हैं जो सबसे लंबा जो पोल खड़ा हुआ है ना, तो इसके तारे कल हम लोगों ने काटे हुए थे। इसकी वजह से पीछे जो सारे 5 पोले खड़े हैं, तो इसके गिरने का भी खदशा था, तो इस वजह से हमने ये वाले काट दिए। तो आपने खुद लाइनें काट दी थी? हाँ जी, ये वाली हमने इसलिए काट दिया, अगर ये नहीं काटते तो इसकी वजह से पीछे सारे जो पुल है तो सारे गिरने के नुकसान थे, और इसके साथ पीछे वाले और अगले वाले जो भी पुल बाकी रह गए तो उसके काटने का नुकसान था। ये दरियाए स्वात पर जो अयूब ब्रिज है, अयूब ब्रिज के नीचे जो वापडा के जो बिजली की इंस्टॉलेशंस हैं, खंबे हैं, तारे हैं, जो वो सैलाब की वजह से तबाह हो गई हैं, उनको बहाल करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि चंद फुट के फासले पे दरिया का इंतहाई बफरा हुआ पानी आपको नज़र आ रहा है, और उस पानी के किनारे पे ये जो वापडा का स्टाफ है
وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے. مزید یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کچھ بتائیں گے جی؟ آپ ادھر امن و امان کی صورتحال کا خیال کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ادھر معاملات چل رہے ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ سر دست تو حالات ٹھیک چل رہے ہیں. یہ پہلے جو فلیٹ آیا تھا یہ تیسرا دن ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارا جو پولیس ہے وہ تمام الرٹ ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ دریا کے کنارے سے بچائے, اور انتظامات جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بھی کام اس پہ شروع ہے. تمام ادارے یہ کارروائی کے بعد تمام نے اپنے اپنے کام شروع کیا ہوا. اس میں ادھر وفاقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں, صوبائی ادارے بھی کام کر رہے ہیں؟ زیادہ تر صوبائی ادارے کام کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو عملہ ہے یہ کس وفاقی ادارے ہیں؟ اچھا, تو ادھر کوئی میں نے دیکھا ہے کہ دریا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جا کے لکڑیاں نکالتے ہیں, تو ان کو روکنے کا کوئی نظام نہیں؟ بندوبست کر رہے ہیں, کچھ کاپی کو بند کیا ہوا ہے. ابھی ڈی سی صاحب نے ہمارے ایک دفعہ 144 بھی ابھی لگایا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو دریا کے کنارے سے ہٹایا جائے. تو جب دفعہ 144 لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سے زیادہ آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ایک آدمی بھی دریا کے کنارے نہیں ہوگا. اچھا, ایک آدمی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا جی. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. دریا کے کنارے ہمیں یہاں پہ ایک مقامی تحصیل چیئرمین ہے سعید خان صاحب, وہ مل گئے ہیں جو یہاں پہ جو امدادی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کی نگرانی کر رہے ہیں. السلام علیکم سعید خان صاحب, کچھ بتائیں گے کہ یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو طغیانی آئی تھی, سیلاب آیا تھا, کیا کتنا نقصان ہوا آپ کے علاقے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. کل یقیناً بہت سانے کا دن تھا اور انتہائی خطرناک تھی, لیکن پانی کا جو دباؤ تھا یہ بہت زیادہ تھا. اور ہماری انتظامیہ ہمارے ریسکیو 11-22 اور 8 TMAs اور صوبائی حکومت کی طرف سے ہمارے پارٹی کے کارکنان اور عوام سب جذبے کے ساتھ یہاں نکلے تھے اور اپنا کوشش کروا رہے تھے. لیکن جتنا نقصان ہوا ہے یقیناً میں اس لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں جو اس کے نظر ہوئے ہیں. لیکن اتنی جانی نقصان اللہ پاک کا رحم ہے, اتنا نہیں ہوا ہے. باقی فصلیں زیادہ تر دریا کے کنارے جو گاؤں تھے, مام ڈیرے غورے جو خون کلے جو بھی تھی, ان کی تیار فصلیں جو چاول کے تیار تھی وہ تباہ ہوئی تھی, بالکل بہ گئے ہیں. اور مین مسئلہ ہمارے وابڈا کا ہے بجلی کا. تو اس جگہ پر 3-4 لائن یہاں گزرے تھے, مٹا تحصیل, کبل تحصیل, یہ پورا خطہ جو ہے نا ایسے سے وابستہ ہے. تو ہمارا زیادہ مسئلہ جو ہے نا وابڈا کا ہے. لیکن افسوس مرکزی حکومت اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ابھی تک. صوبائی حکومت کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. آج CM سے آ رہا ہے, انشاءاللہ لوگوں کو پیکیج دیں گے. تو مرکزی حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ مطالبہ یہ ہے کہ یہ مرکزی ادارہ ہے وابڈا. پہلے مراد سعید کے ساتھ تھا, نہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ تھا, نہ وولٹیج کم تھا, تو سارے مسئلے نہیں تھے. ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں, لوگ تقریباً بجلی موبائل چارج نہیں ہو رہا. اچھا, اتنا وولٹیج, لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. جو فیکٹری تھی وہ پھر چالو ہوا ہے وہ لوگوں کے, تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں پر یہاں پڑھتا ہے. لیکن میں یہ صوبائی حکومت جو ہے نا مرکز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور عوام بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کی جو بل آئے ہیں یقیناً لوگوں کی برداشت کی سے باہر ہے. اصل بل کے ساتھ دگنا ٹیکس آیا ہے. تو یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ جو سوات سمیت تمام جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں بجلی کا بل جو ہے وہ ختم کیا جائے. میرا مطالبہ ہے بہیم سید تحصیل کا بل کہ عوام ریلیف کا ایک واحد یہ ذریعہ ہے کہ اس مہینے کا بل معاف کروا دیں اور لوگوں سے ٹیکس نہ لے, تو یہ ہر بندہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. دریا سوات کے کنارے جگہ جگہ پہ ہمیں بجلی کے ٹوٹے ہوئے کھمبے نظر آ رہے ہیں جو کہ دریا کے اندر گرے ہوئے ہیں. وہ دیکھیں ایک بہت بڑا کھمبا جو ہے وہ ٹوٹ کے گرا ہوا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ وابڈا کا عملہ کام نہیں کر رہا, وابڈا کا عملہ ہمیں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کام کو تیز کرنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہے اور ہیوی مشینری کو یہاں پہ لایا جائے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اس وقت میں سوات کے علاقے چھوٹا کالام میں ہوں اور یہ کالام سے زیادہ دور نہیں ہے.
یہاں پر آپ مجھے دریائے سوات کے کنارے دیکھ رہے ہیں، لیکن آس پاس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ جو ہے، اس کے وادی میں بہت سے مکانات ہیں، اور اس طرف بھی اوپر آپ دیکھیں بہت سے مکانات ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے جی؟ تاج محمد خان. تاج محمد خان صاحب، ادھر کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان سر بہت زیادہ ہوا ہے. کھیتوں کا ہو گیا، چاول کا فصل تباہ ہو گیا ہے، درخت بھی سارا برباد ہو گیا ہے. یعنی جتنا زمین تھا وہ آپ دیکھ رہی ہے، ابھی وہ سارا جو ہے نا پتھر ہو گیا ہے. نقصان اربوں کا ہو گیا ہے. اچھا، لوگوں کے گھروں میں بھی نقصان ہوا ہے؟ جی بالکل، لوگوں کے گھروں کے بھی بہت نقصانات ہو گئے، برباد ہو گئے، گر گئے لوگوں کے گھر. باقی فصلیں بھی برباد ہو گئے. دریا کے بھی کنارے جتنے بھی درخت تھے وہ بھی اکھڑ گئے. پارک وغیرہ بھی برباد ہو گئے. ساتھ میں پارک شہداء پارک، یہ سارا گر بہہ گیا. ایک پارک تو منگورا میں بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی برباد ہو گیا، ادھر بھی برباد ہو گیا. سامنے بہت مزیدار پارک. اچھا، یہ بتائیں کہ علاقوں کے نام بتائیں گے یہاں پہ جن میں زیادہ نقصان ہوا ہے؟ ہاں، یہ جو ہے یہ ننگولے ہے. اس سے آگے ڈیلے آتے ہیں. ڈیلے کے بھی کافی گھر جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ. آگے شیدلا ہو گیا، اس کے بھی گھر جو ہے کافی گھر دریا کے کنارے پہ. شکردرا ہو گیا. اس سے اوپر شیر پلم ہو گیا. باقی آڑو کے درخت تھے، آڑو کے باغات تھے، وہ بھی سارے بہہ گئے. اس میں کالام کی جتنے ہوٹل گر گئے نا پانی کی وجہ سے، وہ ان لوگوں کے گھر ہیں، کمرے، فریج سب کچھ بہا کے لے آئے ہیں. وہ یہاں پہ ادھر ادھر جمع ہو گئے ہیں. اب یہ لوگ اس طرح پڑے ہوئے ہیں تو لوگ اکٹھے لوگ. اچھا، یعنی کہ جو کلام کے جو ہوٹل تباہ ہوئے ہیں، ان تباہ شدہ ہوٹلوں کا سامان پانی میں آ رہا ہے. سامان ادھر تتر بتر پڑا ہوا ہے. یہ اچھا، یہ خراب ہو چکا ہے. لیکن یہ لوگ تو غریب لوگ ہیں، اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اس طرح. یہ لکڑیاں ہیں جو ہے آلریڈی ادھر بار آتے ہیں. وہ آلریڈی ادھر لوگوں کو انفارم کرتے ہیں کہ دریا کے کنارے مت جاؤ. یہ لوگ پھر بھی اس کے مطلب لڑکیوں کے پکڑنے کے لیے دوبارہ بھی جاتے ہیں. پولیس بھی ادھر کڑی ہے، ریسکیو والے بھی ادھر بار آتے ہیں. اعلانات بھی ہو چکے ہیں، وہ بار کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے مت جاؤ. لیکن یہ نادان لوگ ہیں، پھر بھی جاتے ہیں لکڑی کا پکڑنے کے لیے ادھر جاتے ہیں. ایکچولی ان لوگوں کو انفارم کیا ہوا ہے پہلے سے، جو کہ محمود خان پر پیج پر وہاں پر ریسکیو بھی آئے تھے، سب لوگ آئے تھے. یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ سیلاب آ رہا ہے، فلڈ کا رسک ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ جا رہی ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ نے دیکھی ہے پچھلے سال جو کوہستان میں لوگ پھنسے ہوئے تھے. نہ اس وقت ہیلی کاپٹر آیا تھا، نہ اس لوگوں سے ریسکیو تھا. اگر ہم اس سائڈ پر افغانستان میں دیکھیں تو افغانستان کی گورنمنٹ جو ویک ہے، انتہائی جفٹی کنڈیشن میں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لوگوں کو ریسکیو کیا. لیکن یہاں پر گورنمنٹ کل عمران خان صاحب اور اس کے محمود خان صاحب جو گئے تھے اٹک میں، تو وہاں پر ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر تھے، بلکہ یہاں پر جو لوگ تھے وہ بیچارے سیلاب میں بہہ گئے نظر ہو گئے. اب یہاں کا جو کنڈیشن ہے، یہاں پر سارے لکڑیاں تو آ چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ سارے پارک بہہ چکا ہے، بہت سارے آگے نقصان ہو چکی ہے. لیکن یہاں اب کوئی پوچھنے والا نہیں آیا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. یہ لوگ جو آپ جا رہے ہیں، اب یہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی جان کے پرواہ بغیر کہیں ہوئے. نہ یہاں پر کچھ لوگ بھی نہیں ہے کہ پوچھی، نہ سیکیورٹیز کی. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیلاب کا خدشہ اب بھی باقی ہے، اوپر رین ہو رہی ہے، ابھی بہ سکتی ہے. لیکن یہاں پر کوئی ایشوز ہیں تو آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہی ہے. کہ ہمارے کچھ بندے ہیں ادھر ہم سے بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ خطرات ہے اوپر سے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ادھر جو ہے، یہ دیکھیں نا، یہ لوگ دیکھیں یہ پانی میں اترے ہوئے ہیں، تو یہ ریلا اگر آئے تو یہ پھنس سکتے ہیں اس پانی میں. اس کے بارے میں انتظامیہ نے آلریڈی اس کو الرٹ کیا ہے. بار اس کو پولیس نے اور ریسکیو والے نے بہت اس کو کئی دفعہ بتایا کہ دریا کے کنارے مت جاؤ. حالیہ اس کو الرٹ دی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرف بھی بہت سے لوگ دریا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، آگے بھی آپ کو دریا میں بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں. تو دراصل جو ہے ابھی پانی کا فلو بہت کم ہو چکا ہے نا. ساری رات ہم جاگے ہوئے تھے ادھر. یہ بھی آپ نظر آ رہی ہے، یہ گیٹ ہمارا گاؤں، یہ پورا گاؤں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بچ چکا ہے. اچھا، ابھی باقی جو پانی کا فلو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے. ابھی مطلب ادھر تھوڑا سا جو ہے ابھی خطر کم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اطلاعات آ رہے ہیں اوپر سے کہ سیلاب کی ریلی آ سکتی ہے کئی دفعہ. پیچھے ساری آبادی ہے، صرف یہی گیٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھا گاؤں ہے جو یہ پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن صرف یہ ایک گیٹ ہے. اگر خدا نخواستہ یہ سیلاب پھر آ گیا اور یہ اس گیٹ کو اپنے ساتھ لے گیا تو جو آگے جتنی بھی آبادی ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے جائیں گے. اس گیٹ کو یہ گیٹ ہے، یہ صرف ایک ہی گیٹ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہوٹل کو اپنے ساتھ لے گیا ہے تو اس کا سپیڈ اتنا تیز ہے کہ آگے یہ کتنے ہوٹل تباہ ہو گئے ہیں کل؟
कल सर 12-13 होटल तबाह हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ऊपर जाए न, आप जो ब्रिज है वो तबाह हो चुकी है। यहाँ पर ये सारा जंगल था ये उस बीच में, तो इस सारे दरख्तों को अपने साथ बह गई है। अच्छा, ये जो पानी जहाँ बह रहा है ये जंगल था? ये जंगल था। ये इमरान खान ने जो वो सुनामी ट्रीज थे, वहाँ पर सारे ट्रीज लगे हुए थे। ये सुनामी ट्रीज थी? वहाँ तक सर सुनामी ट्रीज? यस सर, यहाँ था। अच्छा, ये एक हमें, क्योंकि हम तो यहाँ पहली दफ़ा आए हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये दरअसल जंगल था और इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में जो सुनामी ट्रीज लगाए गए थे, बिलियन ट्री सुनामी का जो एक प्रोजेक्ट था, तो ये उसके दरख्त थे यहाँ पे, और ये जंगल था, लेकिन ये जंगल जो है ये अब दरिया बन गया है। ये बहुत से जो दरख्त हैं वो इसमें बह गए हैं, बहुत से दरख्त जो हैं वो अभी हमें गिरे हुए नजर आ रहे हैं, और दरिया जो है वो असल दरिया जो है वो परली तरफ है। इसका मतलब है कि ये जो दरख्त थे, इन दरख्तों ने जो सैलाब की तबाही है उसको रोकने में काफ़ी किरदार अदा किया है। दरख्त जो हैं वो तबाह हो गए हैं, लोगों का नुकसान कम हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान यहाँ पे कम हुआ है, इसलिए कि ये एक जंगल था, सुनामी ट्रीज का जंगल था, और वो जंगल जो है वो अब दरिया बन चुका है, आपके सामने है। और ये स्वात के इलाके मटा का एक पुल है, और ये पुल जो है ये मटा चपरियाल रोड पर ये पुल बनाया गया था, जिसको मटा बाईपास भी कहा जाता है। और कल जो पानी की लहरें आई तो उन्होंने इस पुल को भी तबाह कर दिया, और ये जो सड़क है वो भी दूर तक तबाह हो गई। और ये सड़क सिर्फ 1 साल पहले बनाई गई थी, और यहाँ पे ये बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि ये जो जगह है ये सीएम स्वात, चीफ मिनिस्टर स्वात महमूद खान साहब का होम टाउन है, और ये इधर करीब ही उनकी रहाइश गाह भी है, यहाँ पे उनकी करीबी रिहाइश गाह भी है। और ये जो सड़क है, इस सड़क की जो तबाही है ये बता रही है कि सैलाब की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। यहाँ पे हम अभी मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। स्वात के इलाके मटा में जो सैलाब की तुग़यानी है उसके बायस जो तबाही है वो आपके सामने है। पूरी की पूरी सड़क जो है वो तबाह हो गई है, और ये सड़क जो है वो हाल ही में इसको बनाया गया था। आप यहाँ पे कई सालों से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, ये बताएं कि ये दरिया के किनारे बहुत से होटल और इमारतें जो हैं वो गिरती हैं जब भी सैलाब आता है, तो ये क्यों बनाए जाते हैं? दरिया के किनारे ये होटल क्यों बनाए जाते हैं? अमीर साहब, ये इतने ताकतवर लोग हैं कि इन पर हाथ डालना भी इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि हमें याद है कि साल 2010 में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, और ख़ास तौर पर वो इमारतें ज़्यादा तबाह हुई थी जो कि दरिया के किनारे आबाद थे या जो इंक्रोचमेंट के मद में आ रहे थे, और वो तबाह हो गए थे। दोबारा से लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा, लोगों ने वहाँ पर दोबारा आबादियाँ की, इमारतें बनाई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हुकूमत उस वक्त उन लोगों को रोकते, क्योंकि 10-12 साल के बाद एक सैलाब आता है और तबाही मचा देता है, लोग जब सैलाब का पानी उतर जाता है तो अगले दिन वहाँ पर दोबारा वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को रोके और इन लोगों को मजबूर करे कि वो वहाँ पर ख़ासतौर पर उन जगहों पे जो कि दरिया के बिल्कुल किनारे है, क्योंकि यहाँ पर जो सर रिवर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो दरिया से 200 फीट के करीब जो है वो कोई भी इमारत, कोई भी घर नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दरिया की मुंह में, दरिया के किनारे पर लोगों ने मकानात और होटल्स बनाए हैं। ये सही कह रहे हैं जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कैसे ठीक? तो ये आपका भी इधर काफ़ी नुकसान हुआ? बस सबका हुआ है नुकसान। जी, एक आदमी का हो जाए तो उसके पीछे दूसरे आदमी का नुकसान हो जाता है, एक का गाड़ी चला जाए तो उसके पीछे दूसरे का आदमी का नुकसान। ये पानी का जो डायरेक्शन है ये कितना साल पुरानी इस तरफ है, इधर बाईपास भी बन गया और गवर्नमेंट का बहुत पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन जो असल काम था ना वही नहीं हो गया। जो पानी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, उन्होंने इधर पहले से कोई मजबूत काम नहीं किया कंस्ट्रक्शन का, तो इधर वो बाईपास भी चला गया। ये मामूली गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये गलती जो है वो उसकी है जिसने ये सड़क बनाई, ये तकरीबन उसका समझो, उसका इसलिए समझो, ये तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला साहब ने बनाया, उसने मंजूर कर दिया, लेकिन उसका इसलिए समझो कि पहले इसका जो इसका सेफ्टी है उसका सेफ्टी होना चाहिए पहले, तभी बनाओ। आपके ख्याल में, वालेकुम, आपके ख्याल में ये सड़क ये क्यों तबाह होगी? 1.5 साल पहले बनी। तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना हम लोगों के लिए इधर आया और हमारे से पूछ लिया। देखो
آپ کو تو سب کو پتہ ہے افغانستان ہم سے سب سے پیچھے ہے، لیکن ادھر سیلاب آیا، اس ٹائم 150 ہیلی کاپٹر جو ہے نا ایک ٹائم پہ پرواز کر رہا تھا. کل رات لوگوں بیچ میں پھنسا ہوا تھا، ایک ہیلی کاپٹر پاکستان کے پاس نہیں ہے کہ آ کے وہ لوگوں کو اٹھائے، میتیں اٹھائے، جو پھنسے ہوئے وہ اٹھائے. اور باقی کام جو ہے نا، کام تو ایسا ہوا ہے نا، ابھی اس جگہ سے اگر اوپر جائے گا نا 32 گھر 36 گھر جو ہے نا لے کے گیا تھا. ابھی تک کوئی بھی سیاسی ایک آدمی بھی جو ہے نا پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ بھائی لوگ. آج وزیر اعلیٰ صاحب تو آیا ہے، سے آئے گا تو کیا کرے گا؟ بس پوچھے گا کہ یار بھائی کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے. اس سے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور وہ آدمی جو مرا ہوا ہے وہ تو زندہ نہیں ہوتا ہے. یا کوئی آٹے کا بوری دے دو یا کوئی دال کا دے دو، اس سے تو آدمی جو کیا کر. آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ جو ہے نا صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے، سارا جو حکومت ہے سب سے ہم لوگوں کو بہت شکایت ہے، بہت گلہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرو. جو لوگوں بھی تکلیف آتے ہیں، تکلیف جو ہے نا اور عذاب جو ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ سب ملکوں میں آتا ہے. لیکن جو سرکاری لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ایک دم پونچ جاتی ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کرتے. ادھر وزیر اعلیٰ صاحب کا گھر کس طرف ہے بلا؟ یہ وزیر اعلیٰ کا گھر یہ سامنے گھر ہے اس کے، یہ سامنے جو ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی میر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی آ گیا ہے اور اس کا عملہ پورا الرٹ ہے یہاں پہ. ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ فلڈ اور یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے سب کچھ. یہ رات کی وجہ ٹائم آیا اور یہ فلڈ تو کسی کو پتہ بھی نہیں اس کا چل رہا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ہم کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. بہرحال وہ ذمہ دار حکومت کا تو ذمہ داری ہے نا. 5 آدمی آپ لوگ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا، 5 آدمی 5 گھنٹے سے کھڑا ہے. اگر ابھی آپ لوگ چاہیے نا تو 10 منٹ میں جو ہے نا پشاور وہ جو کوستان والے تھے 10 منٹ میں جو ہے نا ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں نا. ابھی بھی جو ہے نا پرواز کر رہے ہیں. کیوں آیا یہ ابھی؟ یہ تو بات ہے نا سر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی بات میں مانتا ہوں، لیکن صرف فلڈ پاکستان یہ سوات میں تو نہیں آیا نا. ڈی آئی خان وہاں جا کے آیا جگہ تو ہر جگہ وہ تو چاہتا ہے، ہر جگہ میں وہ ڈی آئی خان میں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، وہ بھی انسان ہے. سر یہ بعض لوگ ادھر کوئی ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، کسی کا کاشتکاری کا ہے. کل میں یہ فوٹیج دیکھا ہے، کسی کا پورا گھر ساتھ اس کا بہت بڑا مویشی، یہ نقصان بھی ہوا ہے. یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی اثاثہ نہیں ہے. ابھی ہم وزیر اعلیٰ اور یہ فلوڈ والا جو سیلاب کی جو زدگان ہے ان کے لیے جو محکمہ وہ ریلیف دیتا ہے، ان لوگوں کا خیال رکھے کہ وہ تو بالکل تباہ. وہ تقریباً ابھی بھی نیوز آیا ہوا ہے نا، وفاقی صوبائی حکومت بولتے یہ ہمارا ذمہ داری نہیں تھا، وفاقی بولتے ہمارا ذمہ داری نہیں تھا. جو ذمہ داری ہے کس کا؟ وہ بولتے یہ دوسرا محکمہ ہے، وہ جو ہیلی کاپٹر ہے نا وہ یہ اس کا ذمہ داری ہے، اس کو اڑانا چاہیے تھا. تو یہ کس کا ذمہ داری ہے؟ ویسے یہ ہیلی کاپٹر تو اگر آ جاتا تو وہ 5 لوگ بچ جاتے. ہیلی کاپٹر ادھر بھی بہت لوگ مرے ہوئے. گھر لے کے گیا تو بچے لے کے گیا ہے، بوڑھے لے کے گیا تھے. ابھی ایک دن نکلا ہے نا. سر اصل بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کی اس میں ضرورت نہیں. اتنا ایسے بندی نہیں ہے کہ وہ پھنس گئے بیچ میں اور ان کو ریسکیو کرے ہیلی کاپٹر. یہ تو ہاتھ اور اپنے مطلب آپ کے تحت اگر کچھ کر سکتے، بندہ موقع پہ پہنچ جاتا تو کر سکتے ہیں. لیکن باقی ہمارا عملہ جتنے بھی ہے سارا، سی ایم صاحب خود بھی آیا ہے اور ہمارا پورا الرٹ ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہنچنا یہ تو ہم دورہ کا مسئلہ ہے. مین روڈ نہیں، بائی روڈ بندہ پہنچنا آج بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ برج جتنے بھی سارے اڑا کے وہ لے گئے، بہا کے لے گئے. تو یہ انسان تو ہم تو کوشش کریں سارے لوگ ہم نے آپ کے تحت، لیکن آس پاس کی جو ہے ان کے ساتھ جو پہنچ رہے موقع پہ وہی مسئلہ ہے. باقی سیلاب یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، باقی ہمارا سارا الرٹ ہے. ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، آپ سے ہوشیار کوئی نہیں ہے. سیلاب میں ہم نے جدھر بھی دیکھا، ہم نے باہر ملک میں جو ہے نا ٹائم گزارا ہے. جدھر بھی سیلاب آتے ہیں نا تو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا ہیلی کاپٹر کا ہوتا ہے. لوگ کیا کرے گا؟ لوگ ادھر ایک آدمی پھنسا ہوا ہے، میں کیسے چھلانگ لگاؤں اس کو پکڑوں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اور یہ جو لوگ یہاں پہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ دریا کے کنارے پہ میں کھڑا ہوں. دریا کے کنارے پہ میں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے. بہت یہاں پہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اور سڑک جو ہے وہ آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے میں آگے کلام کی طرف نہیں جا سکتا. مزید بھی یہاں پہ ہم علاقوں میں لوگوں سے بات کریں گے. یہاں پہ سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہی آئی ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں پانی نہیں آیا، وہ لوگ جو سیلاب سے بچ گئے ہیں، آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیکن ان لوگوں کو مت بھولیں جو اس سیلاب کی تباہی کا شکار ہوئے، ان کا جانی نقصان ہوا، ان کا مالی نقصان ہوا. وہ لوگ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، آپ کو ان کی مدد کرنی ہے. کیمرہ مین عمران الیگزینڈر اور عبدالسلام سومرو کے ساتھ مجھے مٹا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.